تھی کہ یہاں اللہ پاک نے ان کی کل نشانیاں کتنی بیان فرمائی؟ 12 بیان فرمائی کہ ان میں یہ صفات ہیں، ان کی زندگیاں ان صفات اور خوبیوں کے ساتھ گزرتی ہیں۔ ان 12 میں سے 8 صفات کا تذکرہ تو ہو چکا ہے۔ آج کی جو 2 آیتیں ہیں ان میں اللہ پاک نے ان کی 3 نشانیاں مزید بیان فرمائی ہیں، تو 8 پہلے گزر چکی ہیں اور 3 آج، تو یہ کل 11 ہو جائیں گے۔ ان آیات کا ترجمہ ہے والذین لا یشہدون الزور۔ ان کی نویں نشانی یہ ہے کہ یہ اللہ کے خاص بندے جو ہیں یہ جھوٹی گواہی نہیں دیتے۔ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا، اور ان کی 10ویں نشانی یہ ہے کہ جب یہ کسی بیہودہ بے مقصد مجلس کے قریب سے گزرتے ہیں تو مروا کراما، تو شرافت کے ساتھ یعنی دامن بچا کے گزر جاتے ہیں۔ والذین اذا ذکروا بآیات ربہم، ان کی 11ویں نشانی یہ ہے کہ جب ان کے سامنے اپنے رب کی آیتوں کا تذکرہ کیا جائے لم یخروا علیہا صما وعمیانا، تو اندھے بہرے بن کر اس پہ نہیں گرتے، یعنی بالکل آنکھیں بند کر کے کان بند کر کے وہاں پہ صرف ایک جمگھٹا بنا لیں، ایسا نہیں کرتے، بلکہ ایک طلب کے ساتھ ایک فکر کے ساتھ بیٹھ کر اللہ کی آیتوں کو سنتے بھی ہیں، ان میں غور و فکر بھی کرتے ہیں۔ تو یہ 3 آیتیں آج 3 نشانیاں جو ہیں آج کی ان 2 آیتوں میں ذکر کی گئی، اور یہ بہت ہی اہم نشانیاں ہیں۔ اگر آپ غور کریں تو تینوں کا تعلق ہماری روزمرہ کی زندگی سے ہے، معاشرتی آداب کے ساتھ ہے۔ پہلی چیز بیان کی والذین لا یشہدون الزور، اس کے 2 مطلب آپ کے مفسرین نے بیان فرمائے ہیں۔ ایک مطلب تو اس کا یہ لکھا کہ یہ جو رحمان کے خاص بندے ہیں لا یشہدون الزور، یہ گناہ کی مجلسوں میں شریک نہیں ہوتے۔ زور ہر ایسی جگہ جہاں اللہ کی نافرمانیاں ہو رہی ہو۔ اب پھر مختلف مفسرین نے اس کے مختلف مطلب لکھے ہیں۔ بعض حضرات نے فرمایا کہ زور سے مراد ایسی جگہ ہے کہ جہاں شرک کی باتیں ہو رہی ہو، شرک اللہ کے غیر کے تذکرے جہاں پہ ہوتے ہوں، یہ ان جگہوں پہ نہیں جاتے، اس سے دور رہتے۔ بعض نے فرمایا کہ زور سے مراد یہ ہے کہ جہاں گانے باجے بجائے جا رہے ہوں، تغنی ہو رہی ہو، لہو و لعب کے آلات، موسیقی کے آلات بج رہے ہوں، یہ ایسی مجلسوں میں جا کے شریک نہیں ہوتے، اس سے دور رہتے ہیں۔ بعض نے فرمایا کہ اس سے مراد یہ ہے کہ یہ لوگ شراب و کباب کی مجلسوں میں، یعنی جن مجلسوں کے اندر شراب نعوذ باللہ پی جا رہی ہو یا بدکاری کی باتیں ہو رہی ہو، تو یہ لوگ ایسی مجلسوں کے قریب بھی نہیں جاتے۔ لیکن ان ساری باتوں میں آپس میں کوئی تعارض نہیں ہے کہ یہ الگ الگ چیزیں ہیں، بلکہ اگر آپ نے غور کیا ہو یہ سب باتیں وہ ہیں جو اللہ کی نافرمانی پر مبنی ہیں، پھر چاہے وہ شرک کی باتیں ہوں، بدعت کی باتیں ہوں، گانے باجے کی مجلسیں ہوں، یا شراب اور کباب کی مجلسیں ہوں، یہ سب اس زور کے مفہوم میں داخل ہو جائیں گے دوستو۔ تو ایسی مجلسوں سے ایک مسلمان جس کا اللہ سے تعلق ہوتا ہے وہ اپنے آپ کو دور رکھے گا، وہ اس کا حصہ نہیں بنے گا۔ ایک مطلب تو یہ۔ دوسرا مطلب لا یشہدون الزور کا مفسرین نے یہ بیان کیا، اور جو ترجمے میں آپ کے سامنے آیا کہ یہ لوگ جھوٹی گواہی نہیں دیں گے۔ مثال کے طور پہ کسی دوست نے کہا کہ بھئی کل عدالت میں میری پیشی ہے اور میں پھنس رہا ہوں اور گلے میں پھندا آ رہا ہے، مجھ پہ یہ کیس ہے، یہ معاملہ ہے، گواہ پیش ہو رہے ہیں، تو آپ میرے دوست ہیں، میرا ساتھ دے، کل جا کر وہاں گواہی دے دے میرے حق میں کہ بھئی یہ کام اس نے نہیں کیا ہے۔ اب آپ کو پتہ بھی نہیں ہے کہ کیا معاملہ ہے کیا نہیں ہے، لیکن اس دوستی تعلق رشتے ناطے میں اس نے آپ کو مجبور کیا، آپ سے کہا نہیں جی آپ جا کر میرے لیے عدالت میں قاضی جج کے سامنے گواہی دے اور میری جان بچا لے، تو آپ کو یقینی طور پہ پتہ ہے کہ آپ ایک غلط کام کر رہے ہیں، آپ اس چیز سے واقف نہیں ہیں، لیکن اس کے باوجود آپ نے کیا کیا، جا کر عدالت میں گواہی دی اور کہا کہ جی میرے دوست نے، میرے اس ساتھی نے، میرے اس بھائی نے
میرے اس رشتہ دار نے یہ کام نہیں کیا ہے، یہ گواہی آپ نے دی۔ تو یاد رکھیں میرے دوستوں بزرگوں کہ یہ شہادت الزور، یہ جو جھوٹی گواہی دینا ہے، اس کو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے شرک کے گناہ کے بعد ذکر فرمایا کہ یہ اتنا بڑا گناہ ہے۔ اکبر الکبائر کا جہاں ذکر ہوا نا، ایک صحابی آئے آپ علیہ السلام کی مجلس میں اور آپ سے پوچھا کہ بڑے بڑے گناہ کون سے ہیں؟ آپ علیہ الصلاۃ والسلام تکیہ لگا کر بیٹھے ہوئے تھے، آپ نے بات شروع کی کہ سب سے بڑا گناہ اللہ کے ساتھ شرک کرنا ہے، پھر فرمایا والدین کی نافرمانی کرنا ہے، پھر وہ صحابی فرماتے ہیں آپ نے اپنی ٹیک چھوڑ دی، جو تکیہ لگا کر بیٹھے ہوئے تھے اس سے ہٹ گئے، آگے بیٹھ گئے، اور پھر فرمایا الا وقول الزور، الا وقول الزور، الا وقول الزور، 3 دفعہ فرمایا، ایسے ایک اہتمام کے ساتھ جیسے خاص بات آ رہی۔ اور سنو جھوٹی گواہی دینا، سنو جھوٹی گواہی دینا، سنو جھوٹی گواہی دینا۔ آج اس چیز کو ہم کتنا ہلکا سمجھتے ہیں۔ لوگوں میں مشہور ہے کہ بھئی عدالتوں میں تو گواہ پیسوں پہ ملتے ہیں، پیسوں پہ بکتے ہیں، پیسوں پہ گواہیاں ہوتی ہیں۔ ایک مسلمان جب عدالت جاتا ہے تو یہ تو گویا کہ حلف اٹھاتا ہے نا، اس کو قرآن دیتے ہیں کہ بھئی آپ گواہی دے کہ سچ بولیں گے، سچ کے سوا کچھ نہیں بولیں گے، یہ حلف اٹھا لیتا ہے، پھر یہ جھوٹی گواہی وہاں پہ دے رہا ہے۔ اس لیے جو عباد الرحمن ہے، جو اللہ کے خواص ہوتے ہیں، وہ یہ حرکتیں نہیں کرتے، نہ گناہ کی مجلس میں جائیں گے، نہ کبھی جھوٹی گواہی ان پر اگر آئے تو نہ جھوٹی گواہی بھی نہیں دیں گے، اس سے بچیں گے۔ 10ویں نشانی یہ فرمائی کہ اذا مروا باللغو مروا کراما، ایسی مجلس پر سے ان کا گزر ہوا کہ جس مقصد میں ایک لایعنی یا بیہودہ یا بے مقصد باتیں چل رہی تھی، جیسے ہوتا ہے بیٹھے ہوئے گپ شپ کر رہے ہیں، یا کسی کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، یا کسی کی غیبت ہو رہی ہے، یا کسی کا استہزاء ہو رہا ہے، اور زور زور کے قہقہے بار بار لگتے ہیں، گالم گلوچ ہو رہی ہے اس مجلس کے اندر۔ اب آپ کا اس مجلس کے قریب سے گزر ہوا تو آپ کی ذمہ داری کیا ہے؟ اللہ کے خواص کی ذمہ داری کیا ہے؟ فرمایا مروا کراما، کراما۔ ہمارے حضرت استاد صاحب حضرت نعمانی صاحب اس کا ترجمہ کرتے ہیں کہ اللہ کے یہ خاص بندے دامن بچا کے گزر جائیں گے، دامن بچا کے۔ وہ مجلس ہماری نہیں ہے، ہمیں اس سے نہیں جڑنا، نہ اس کی بات سننی ہے، نہ اس کے قریب بیٹھنا ہے، نہ اس کی باتوں سے لذت حاصل کرنی ہے، نہیں۔ مروا کراما، بالکل خاموشی کے ساتھ، شرافت کے ساتھ اس کا حصہ بنے بغیر گزرنا ہے اس مجلس سے۔ ایک بات اسی طرح حضرت مفتی اعظم پاکستان مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بڑے نکتے کی بات لکھی یہاں پر جو سمجھنے کی ہے، کہ ایک بندہ گناہ کی یا بیکار مجلس کے قریب سے گزر رہا ہے اور اس کو احساس ہوا کہ میں یہ کام میرا نہیں ہے اس کا حصہ بننا، یہ ان کی باتوں کو سننا، ٹھیک ہے، وہ خاموشی سے گزر گیا۔ لیکن حضرت آگے فرماتے ہیں کہ گزرتے ہوئے دل میں یہ خیال لانا کہ یہ کتنے بیکار، حقیر، نافرمان لوگ ہیں جو اس گناہ میں لگے ہوئے ہیں، اور دیکھو میں بچ کے جا رہا ہوں۔ فرمایا اس سے قلبی تکبر پیدا ہوگا، اس کیفیت سے بھی اپنے آپ کو بچانا۔ مسئلہ ایک نہیں ہے، مسئلے 2 ہیں۔ ایک ظاہری جسم کو بھی بچانا ہے کہ اس کا حصہ نہ بنے، اور قلب کو بھی، دل کو بھی بچانا ہے۔ خدا نخواستہ گزرتے ہوئے دل میں ان کی حقارت پیدا ہو گئی، اپنی بڑائی پیدا ہو گئی کہ دیکھو یہ گناہ میں لگے ہوئے ہیں اور میں اتنا بڑا خاص آدمی ہوں کہ میں بچ کے چلا گیا، تو کیا ہوگا؟ دل میں ایک عجب، ایک تکبر، ایک بڑائی کا جذبہ پیدا ہو جائے، وہ بھی ایک مصیبت ہے۔ سمجھ میں آ گئی؟ تو دیکھیں یہ چیزیں سیکھنے کی ہوتی ہے، سمجھنے کی ہوتی ہے۔ بعض دفعہ انسان ایک گناہ میں اور ایک گناہ کی مجلس سے تو دور ہو جاتا ہے، لیکن دل میں ایک خیال آتا ہے کہ دیکھو کیسے نافرمان ہے، محروم ہے، جہنم کا ایندھن بنیں گے، اور یہ ہوگا وہ ہوگا، اور میں ایسا پاک صاف ہوں، میں جا رہا ہوں یہاں سے۔ یہ کیا ہے؟ یہ قلبی تکبر ہے، عجب ہے، اور یہ بھی بہت بڑی مصیبت ہے دوست۔ تو اس لیے انسان اس مجلس سے بھی بچے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اپنے دل کی حفاظت بھی کرے، گزرتے ہوئے کہے کہ یہ تو اللہ کی توفیق تھی،
یہ تو اللہ کی مدد تھی میرے ساتھ کہ میں بچ گیا اور اللہ نے میری حفاظت کر لی. اور اسی طرح اپنے ان مسلمان بھائیوں کے لیے دعا کرتا ہوا جائے کہ بھئی یہ لوگ بھی غفلت کے اندر پڑے ہوئے ہیں، شیطان کے شکنجے میں پھنس گئے ہیں. جس طرح مجھ پر اللہ نے رحم فرمایا، میرے ان بھائیوں پہ بھی اللہ رحم فرمائے. یہ اپنے اندر یہ جذبات اور یہ صفات پیدا کریں. 11ویں چیز فرمائی اذا ذکروا بآیات ربہم لم یخروا علیہا صما وعمیانا. بڑی اہم بات ہے. جب ان کے سامنے ان کے رب کی آیات کا تذکرہ ہو تو اس پر اندھے بہرے بن کر نہیں ٹوٹتے. اندھے بہرے بن کر نہیں ٹوٹتے. کیا مطلب؟ بعض دفعہ انسان کسی خیر کی مجلس میں، دین کی مجلس میں، قرآن کی مجلس میں، اللہ والوں کے بیان کی مجلس میں، قرآن اور حدیث کے درس کی مجلس میں اس کو پتہ چلتا ہے کہ بھئی فلاں جگہ پر یہ مجلس لگی ہوئی ہے، فلاں حضرت آ جائیں گے، وہ یہاں پر بیان کریں گے. اب دیکھیں 2 طرح کے ذہن ہوتے ہیں، 2 طرح کے. ایک تو وہ ذہن ہوتا ہے جو اس نیت سے جائے، شرکت کرے، ارادہ کرے کہ بھئی جائیں گے، ایک عالم کا، انبیاء کے وارث کا، اللہ والوں کا بیان ہے، کچھ دیر مجھے اس کی صحبت ملے گی، مجالست ملے گی، دین بھی سیکھ لوں گا، صحبت کی برکات بھی ملیں گی اور مجھ پر بھی اللہ رحم فرما دیں گے، تو اس شرکت کر کے میں واپس آ جاؤں. دیکھیں کتنی عالی نیت ہے، کتنی عظیم اور پاکیزہ نیت ہے. لیکن اس صحیح نیت کرنے والے کی نشانی مفسرین نے کیا لکھی کہ یہ اس مجلس میں شرکت کرے گا ترتیب، طریقے اور سلیقے کے ساتھ. بے ترتیب نہیں جائے گا کہ جا کے پیچھے باہر سے کھڑے ہو کے جو ہے ایسا دیکھ رہا ہے یا سن رہا ہے، کبھی دائیں دیکھ رہا ہے، کبھی بائیں دیکھ رہا ہے، اور دل میں یہ ہے کہ بھئی کوئی غلطی پکڑ لوں، کوئی کمزوری پکڑ لوں. سمجھ گئے؟ تو جو اس ذہن سے جائے کہ چلے جی آج فلاں عالم کا بیان ہے، ذرا سنتے ہیں کہ یہ کیا کہتا ہے، ان کی ذرا کمزوریاں نکال لوں اور ان کی باتوں کو ذرا پکڑ لوں، ان کی عربی کی غلطیاں پکڑ لوں اور ذرا اندر سے کوئی بات نکال لوں اور کل کہوں دنیا کو کہ بھئی جی اس نے تو ایسی بات کی، یہ کمزور بات کی، یہ کمزور بات کی، یہ کمزور بات کی، ان کی تو اردو بھی غلط تھی، شعر بھی غلط پڑھا، فلاں بات بھی اس نے غلط کی. اب سمجھ گئے؟ اب اتنی بڑی مجلس میں آ رہا ہے غلط نیت کے ساتھ، غلط ارادے کے ساتھ آ رہا ہے، بری سوچ کے ساتھ اور برے جذبے کے ساتھ آ رہا ہے. یہ بھی بہت بڑی مصیبت ہے دوستو. اس لیے انسان کی نیت اگر غلط ہو جائے تو اس سے بہت بہتر ہے کہ گھر بیٹھ جائے، اس مجلس میں غلط نیت سے نہ جائے. انسان اگر اہل علم کی مجلس میں غلط نیت سے جائے، ہمارے بزرگوں میں حضرت مولانا عمر پالنپوری صاحب نور اللہ مرقدہم جو تبلیغ کے بڑے اکابر میں سے تھے، ان کا ملفوظ نظر سے گزرا اور ہمارے سب بزرگوں نے نقل کیا، اللہ کے ولی تھے. حضرت پالنپوری کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں کہ کسی عالم کی مجلس میں اس کی کمزوری نکالنے کی نیت سے کبھی مت جاؤ کہ میں اس کی کمزوریوں کو پکڑ لوں. کیوں؟ فرمایا اس سے اس عالم کے علم کی حقارت دل میں پیدا ہو جائے گی کہ اس کے پاس جو علم ہے یہ حقیر ہے، اس کو کچھ بھی نہیں آتا. حقارت دل میں پیدا ہوگی. اور آگے فرماتے ہیں جب کسی بندے کے دل میں عالم کے علم کی حقارت پیدا ہو جائے، اللہ اتنا ناراض ہوتے ہیں کہ اس کی 7 نسلوں سے علم اٹھا لیتے. یہ حضرت پالنپوری کا ملفوظ ہے، اس کی 7 نسلوں سے علم دین اٹھا لیا جائے. یہ اتنا بڑا گناہ ہے. اس لیے آج یہ مصیبتیں ساتھ لگ گئی ہیں. ہر طرح کی مجلسوں میں ہر طرح کے دوستوں کی باتیں سنتے ہیں. ایک نے یہ کہا کہ بھئی فلاں مولوی نہیں، وہ یہ باتیں کر رہا ہے، وہ فلاں یہ باتیں کر رہا ہے، وہ فلاں یہ باتیں کر رہا ہے، فلاں یہ باتیں. آپس کے علماء کے بیانات کے توازن ہم کر رہے ہوتے ہیں. ہم نے ترازو پکڑے ہوئے کہ فلاں مفتی صاحب یہ کہہ رہے ہیں. مجھ جیسا جاہل آدمی جس کو کچھ نہیں آتا ہو، میں 2 علماء کے آپس کے بیانات کو آپس میں فیصلے کروں کہ کون صحیح ہے کون غلط ہے. اہل علم کا آپس میں علمی اختلاف دلائل کی بنیاد پر وہ الگ دنیا ہے دوستو. وہ دونوں علم دین کے دنیا کے لوگ ہیں، دونوں کے پاس دلائل ہیں. وہ آپس میں بحث مباحثہ کریں گے،
لیکن ہم ان کے لطیفے نہیں بنائیں گے. ہمارا یہ میدان نہیں ہے کہ ہم یہ کریں. جیسے آپ جائیں دو ڈاکٹر، آپ ایک ڈاکٹر کہیں بھائی کہ یہ مسئلہ ہے، دوسرے کا یہ مسئلہ ہے. کتنا ہوتا ہے آج کل، ہے نا؟ ایک ڈاکٹر کہتے ہیں بھائی یہ دوائی کس نے لکھی ہے؟ تو بالکل کسی جاہل نے لکھی ہے آپ کے لیے، وہ اس پہ رد کر دیتا ہے. تو آپ کہیں یار وہ ڈاکٹر یہ کہہ رہا ہے، یہ ڈاکٹر یہ کہہ رہا ہے، یہ تو کیا غلط بات ہے. اس سے بہتر یہ کہ آدمی کو لے جا کے دفنا ہی دیتے. یہ تو نہیں کہیں گے نا، ایک فیصلہ کریں گے نا کہ دونوں میں جو اسپیشلسٹ ہے، جو آپ کا ذہن کس طرف جا رہا ہے، آپ کو بڑے مشورہ کیا دے رہے ہیں، آپ ایک ترتیب بنا کر ایک پر عمل کر کے اپنے مریض کا علاج شروع کر دیں گے. لیکن کیا وجہ ہے کہ جب دو علماء کی رائے سامنے آ جائے تو ہم اس کے لطیفے بناتے ہیں، ہم اس کو ایک مذاق بنا کر اس کا خود وزن کر کے فیصلہ کرنے لگ جاتے ہیں. بھائی اس نے یہ کیوں کہا، اس نے یہ کیوں کہا. وہ دونوں وارثان نبوت ہے، وہ آپس میں علمی اختلاف رکھیں گے، آپس میں ان کے بیانات میں آپ کو تضاد بھی نظر آئے گا. لیکن تو اب ساری مصیبت یہ جو موبائلوں نے اس نے بنا لی کہ اب کلپ چلتے ہیں اور ہم عامت الناس ایک دوسرے کو علماء کے متضاد کلپ بنا کر بھیج رہے ہوتے ہیں کہ دیکھو اس نے اس پہ چوٹ ماری تھی، اس نے اس پہ چوٹ ماری تھی. جو ہمارا میدان نہیں ہے، جو ہمارا کام نہیں ہے، اس میں بیٹھ کر کے اپنی باتیں کر رہے ہیں. باقی مجھے اپنی نمازوں کی، اپنے اعمال کی، اپنے غلط کاروبار کی، اپنے غلط معاملات کی کوئی فکر نہیں. ان چیزوں میں مذاق بنا کر اب مبتلا ہو چکا. اس لیے فرمایا جو اللہ کے خاص بندے ہیں ان کی پہچان یہ ہے کہ جب یہ اللہ کے دین کو سیکھنے آتے تو اندھے بہرے بن کے نہیں آتے، دل کھول کر آتے ہیں، طلب کے ساتھ آتے ہیں، سیکھنے کے ارادے کے ساتھ آتے ہیں. جب آئیں گے تو اللہ کے دین کو سیکھ کر کے واپس جائیں. غلط نیت سے آئیں گے، اللہ کی ناراضگی مول لے کے چلے جائیں. تو بہرحال یہ ان 12 علامات میں سے آج مزید 3 علامات آپ کے سامنے آئی. پہلی نشانی یہ تھی کہ یہ لوگ غلط مجلسوں میں شرکت نہیں کرتے یا جھوٹی گواہی نہیں دیتے. دوسری نشانی یہ تھی کہ اگر کسی بیکار مجلس پر ان کا گزر ہو تو شرافت کے ساتھ دامن بچا کے چلے جائیں گے، لیکن دل میں عجب پیدا نہیں ہوگا. 11ویں نشانی یہ تھی کہ جب ان کے سامنے ان کے رب کی آیات کا تذکرہ ہو تو اندھے بہرے بن کے اس پہ نہیں ٹوٹتے، بلکہ طلب کے ساتھ، سیکھنے کے ارادے کے ساتھ اس میں شرکت کرتے ہیں. اللہ کریم مجھے بھی آپ سب کو صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. انشاءاللہ حسب ترتیب جیسے ہر ہفتے مجلسیں ہوتی ہیں، کل بھی 11 بجے سے 11:30 بجے تک بنات کے مدرسے میں مستورات کے لیے اصلاحی بیان کی مجلس ہے، اور عصر کی نماز کے بعد انشاءاللہ مسجد میں طلباء اور آپ تمام ساتھیوں کے لیے بیان اور ذکر کی مجلس ہے. ساتھی اہتمام سے شرکت فرمائیں. الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سیدنا. وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین.